احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان فرما رہے تھے، اور سچی بات یہی ہے کہ آج اس امت کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ایمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ پچھلی امتیں ہر اعتبار سے ہم سے اچھی تھی، حافظے کے اعتبار سے ہم سے اچھی تھی، صحت کے اعتبار سے ہم سے اچھی تھی، طاقت کے اعتبار سے ہم سے اچھی تھی، عمر کے اعتبار سے ہم سے اچھی تھی۔ ان کی عمر 900 سال 800 سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی، ان کی صحت اتنی بہترین کہ 400 سال تک ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا تھا، ان کے گھٹنوں میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور حافظے کے اعتبار سے اتنے مضبوط کہ جانوروں کی نسلوں کے بھی نام یاد تھے، اور طاقت کے اعتبار سے اتنے مضبوط کہ ہاتھوں سے درخت کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ جب وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے تو پھر اس امت کی فضیلت کیوں ہے؟ جیسے کہ حضرت نے فرمایا یہ امت آئی سب سے آخر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ جنت میں پہلے کیوں جا رہے ہیں؟ آئے تو آخر میں ہیں، اور پھر اس امت کا اتنا قد کاٹ کیوں ہے، اتنی عزت کیوں ہے؟ بس پچھلی امتوں میں اور اس امت میں ایک بنیادی فرق ہے کہ پچھلی امتوں کے پاس سب کچھ تھا، حضور جیسا نبی نہیں تھا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن الحمدللہ اس امت کے ساتھ ایک نسبت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس نسبت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، ساری امت زمین بوس ہو جائے گی، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوسری بات، آج 20 اگست ہے اور کل 21 اگست ہے۔ میرے بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ 21 اگست کو کیا ہوا۔ 21 اگست کو قافلہ ختم نبوت کے روح رواں اور اس امت کو نبی کی عزت و ناموس کے لیے ایک پیش پہ کھڑا کرنے والے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے۔ 21 اگست یعنی کل کے دن عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ جن کے جسم میں موجود خون کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا، میرے نبی کا عشق دوڑتا تھا، میرے نبی کی محبت دوڑتی تھی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اس امت کو بیدار کیا، اور امت کو ایسا بیدار کیا کہ آج یہ امت خواب میں بھی مرزا غلام قادیانی کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواب میں بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کون عطا اللہ شاہ صاحب بخاری؟ نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے میں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں گیا، ان کی دعوتوں پر گیا، لیکن میں ایک دن عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر پہ بھی گیا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمانے لگے میں جتنے لوگوں کے گھروں پہ گیا، جتنے لیڈروں کے گھروں پہ گیا، ان کے گھروں میں جانے کے لیے مجھے سیڑھیوں سے اوپر جانا پڑا۔ میری ساری زندگی میں صرف ایک گھر تھا ایک لیڈر کا، جب میں ان کے گھر میں گیا تو گھر میں اندر داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑا، اور وہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا گھر تھا۔ ان لوگوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، زندگی کا چوتھائی حصہ نبی کی عزت و ناموس کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اور ترکی کے ایک عالم دین نے خواب دیکھا اور یہاں پاکستان میں فون کیا۔ اس زمانے میں مولانا سلطان صاحب ہوا کرتے تھے لاہور والے، انہیں فون کیا اور فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
گھوڑے پہ سوار ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ کے نبی ایک قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں کا سفر ہے؟ فرمانے لگے میرا بیٹا عطا اللہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ خط لکھا، جس دن یہاں پاکستان میں وہ ترکی سے خط پہنچا، جوابی خط آیا، تو فرمانے لگے جس رات کو آپ نے خواب دیکھا اسی رات کو پاکستان سے عطا اللہ شاہ بخاری کا جنازہ اٹھا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے، آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ کیجئے، پھر دیکھیں اللہ آپ کی دنیا کو بھی روشن کریں گے، آخرت تو ویسے ہی روشن۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ختم نبوت کا کام کرنے والا، نبی کی عزت و ناموس کی چوکیداری کرنے والا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے بھی جہنم میں ہوں، حضور کی عزت و ناموس کی تحفظ کرنے والا یہ خادم ختم نبوت بھی جہنم میں ہو، یہ تو رب کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اور آخر ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑے جذبے کے ساتھ فرماتے تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ، اپنی بچوں کو بتائیں، آج ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں کس کس کا پتہ ہے، نہیں پتا تو اپنے محسنین کا نہیں پتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت میں کوئی خیر نہیں جن کو اپنے خیر خواہوں کا نہیں پتا، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور فرماتے تھے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا اور عطا اللہ کی ملاقات اپنے نانا سے ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا، وہ فرماتے میرے نانا نے یوں فرمایا۔ تو فرماتے تھے کہ جب میرے نانا سے میری ملاقات ہوگی تو عطا اللہ شاہ بخاری کا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے معانقہ فرمائیں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائیں گے عطا اللہ آپ بھی جنت میں آ جاؤ اور جتنی آپ کی جماعت ہے اس کو بھی جنت میں لے آؤ۔ ہمارے اکابرین کو اس کام پر اتنا بھروسہ تھا، اس لیے کہ ذات پیغمبر کا تحفظ ہے، اعمال پیغمبر کا نہیں، افعال پیغمبر کا نہیں، اقوال پیغمبر کا نہیں، ختم نبوت کا کام حضور کی ذات کا کام ہے، حضور کی ذات کا تحفظ ہے۔ میں کیا امید رکھوں آپ یہاں سے جانے کے بعد نبی کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ، زندگی کے آخری سانس تک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں اس نبی سے نسبت دی ہے جس نبی نے میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، لوگوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ جسے حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے۔